یہ حدیث مبارکہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے ایسی زبردست اور جامع حدیث ہے کہ اس میں انسان کا پورا پروسیس بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا فرمایا. حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو بخاری و مسلم دونوں میں لکھا گیا ہے. اس کو امام نووی یہاں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق والمصدوق. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا اس حال میں کہ آپ سچے ہیں اور تصدیق کیے گئے ہیں. کیا؟ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یومۃ، بے شک تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک اس کی تخلیق کو جمع کیا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یکون مدغۃ علقۃ مثل ذالک، پھر یہ ہو جاتا ہے انہی 40 دن میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو علقہ کہتے ہیں. یہ علق ہوتا ہے مثل ذالک. ثم یکون مدغۃ، پھر یہ گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے انہی 40 دن کے پروسیس میں. پھر فرمایا ثم یرسل الملک، اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ فرشتے کو بھیجتا ہے. فینفخ فیہ روحا، اور وہ اس مدغے کے اندر، اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر وہ روح کو پھونک دیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اس کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے. کیا؟ بِقَطَبِ رِزْقِهِ، اس کا رزق کیا ہے، کتنا اس کا رزق ہے. آپ، میں، ہم سب اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اس کے رزق کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر وَأَجَلِهِ، اور اس کی موت کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل کو لکھنے کا اس کو حکم دیا جاتا ہے. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور اس کے خوش بخت یا بدبخت ہونے کو لکھا جاتا ہے. فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنت، بے شک تم میں سے کوئی ایک اہل جنت والا عمل کرتا ہے. حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، تو وہ جہنمیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس پر کتاب غالب آتی ہے، وہ جہنمیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. پھر مزید فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تم میں سے کوئی ایک شخص جہنمیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے. حَتَّى يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس جہنمیوں والے کام کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس پر کتاب سبقت لے جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ جنتیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. فَيَدْخُلُهَا، اور اس میں داخل ہو جاتا ہے. اس حدیث مبارکہ کو اس کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ان مختلف مراحل میں پیدا فرمایا، اس کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو حکم ہی معاملہ ہی یہ ہے نا. اللہ تعالیٰ تو فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس طور پر کیسے رکھا، کیوں رکھا، اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ اور ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ بھائی گود میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس کے سر پر 40 کلو کا وزن ڈال دیا جائے اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا ہے. آپ کو اگر دیا جائے اٹھا لیں گے. کیوں؟ آپ اپنے ماضی کو دیکھیں نا. جب آپ چھوٹے تھے آپ چھوٹی چیزیں اٹھاتے تھے. چھوٹا سا اسکول بیگ اٹھا کے آپ اسکول جاتے تھے. چھوٹے وزن اٹھاتے آپ اس نہج پہ آ گئے. آج آپ 40 کلو بھی اٹھا سکتے ہو، 50 کلو بھی اٹھا سکتے ہو. جو صحت مند ہے وہ 60 کلو بھی اٹھا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو
ایک دم کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک دم کر سکتا ہے، پھر کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچے کے ایک دم پیدا ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں تو اس سے ماں مر جائے گی، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا اس کے لیے آسانی فرمائی، اس پر رحم فرمایا کہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں بطور نطفہ انسان رہتا ہے، وہ اس کی عادی ہو جاتی ہے اس چھوٹے سے وزن کو۔ آپ دیکھیں نا، کسی شخص کو اگر گردے میں پتھری ہو جائے، مثانے میں پتھری ہو جائے، جس کا وزن، گردے کی پتھری کا وزن تو آپ مائنس گرام میں چلے جائیں تو تکلیف دیتا ہے، اور اگر مثانے کی پتھری ہے تو گرامز میں آ جائے تو تکلیف دیتی ہے، انسان اس کو نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچہ جو کم از کم 8-9 پاؤنڈ، یہ 5 پاؤنڈ سے شروع ہوتا ہے پیدا ہونا، اگر کمزور ہو تو 5 پاؤنڈ کا ہوگا، کم از کم 2.5 کلو کا ہوگا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اور 40 دن تک اس کے نطفے کو اس کی ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے تاکہ ماں اس نطفے کے وزن کو اٹھانے کی عادی ہو جائے۔ پھر 40 دن بعد اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نطفے کو ایک خون کا لوتھڑا بناتا ہے جس کا وزن اس نطفے سے زیادہ ہوتا ہے، اور تدریجاً بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 40 دن پورے ہوئے تو اچانک سے فٹاس سے وہ خون کا لوتھڑا بن جائے گا، ایک پروسیس کے تحت اس کا وزن بھی بڑھتا رہتا ہے، ماں کی عادت بھی بنتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس کو گوشت کا خون کا لوتھڑا بناتا ہے۔ اب 40 دن تک اس کا خون کا لوتھڑا بن گیا، اماں اس کی جو ہے وزن اٹھانے کے قابل ہو گئی، برداشت کرنے کے قابل ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھوس چیز میں تبدیل فرمانا شروع کر دیتا ہے، اب اس کو انسان کا گوشت بنا دیتا ہے۔ 40 دن کے پروسیس میں یہ خون کا لوتھڑا گوشت کی حیثیت اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ یہ گوشت کا ٹکڑا بھی بنتا چلا جاتا ہے، ایک نوالے کی مثل جسے چبایا جا سکتا ہو، مدغہ کہتے ہیں نوالے کو جس کو چبایا جا سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کو عادی بناتا جاتا ہے، اس کے گوشت کے ٹکڑے، گوشت کے حصے کی حیثیت دیتا جاتا ہے۔ اب ماں جو ہے اس کو تقریباً 4 ماہ ہو چکے ہوتے ہیں اس برداشت کرتے کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اب ہڈیاں پیدا فرمانا شروع کر دیتا ہے، ماں کا رحم گوشت کو اٹھانے کے قابل ہو گیا ہے، اتنا وزن برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب آسانی فرمائی، ایک اور احسان کیا، اب اس کے اندر ہڈیاں پیدا کرنا شروع کر دی۔ ایک چھوٹا سا مرغی کے چوزے جتنا بچہ ایک ہو جاتا ہے جس کی ہڈیاں ہیں، اب اس پر گوشت چڑھ رہا ہے۔ اس پروسیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مزید چلاتا ہے اور یہ انسان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اس کو تصویر شکل عطا فرما دیتا ہے، اس کو انسان مرد بنانا ہے یا عورت بنانا ہے، یہ اس کو پروسیس میں ڈال دیتا ہے۔ جب 4 ماہ 10 دن ہو جاتے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، فرشتہ جب آتا ہے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، مخلقتاً غیر مخلقتاً، یا اللہ کیا اس نے پیدا ہونا ہے یا ختم ہو جانا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دے غیر مخلقتاً، اسی وقت اس کو نچوڑ دیتا ہے۔ یہ مس کیریج ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرما دے غیر مخلقتاً تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مس کیریج ہو جائے گا۔ یہ جو مس کیریج ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جناب اگر اسی وقت کا پروسیس ہے، ڈیو دا پروسیس اگر اس کا مس کیریج ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو روح عطا فرما دی، اب ماں کا رحم بھی اس کو اٹھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ اب یہ ماں نے وزن اٹھا لیا ہے، اب ماں اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو برداشت کرنا شروع کرتی ہے۔ آپ بچوں والے ہوئے ہوں گے، جو آپ میں سے ہوئے ہوں گے، کبھی آپ لوگوں کو موقع ملا ہوگا، آپ کے گھر والوں نے آپ کو کہا ہوگا حرکت کرنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیے، وہ رب چاہتا تو جس رات اس بچے کی پیدائش کا پروسیس شروع کیا اسی رات ہی حرکت کروا دیتا، لیکن ماں پر اس نے نرمی فرمائی، احسان فرمایا۔ اب 4 مہینے کی ایک شدت سے انتظار ہے کہ حرکت کرے، ایک شدت سے انتظار ہے کہ بچہ ہمارا پروسیس میں ہمیں پتہ چلے ہمارا بچہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو انتظار رکھوایا،
اب اس انتظار اور محبت اور چاہت کے اندر وہ درد کو بھی سہتی جاتی ہے، وزن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ اگلا پروسیس شروع کرا دیتا ہے، اس کو رزق کہاں سے ملنا ہے۔ اگر اس نے ماں کا دودھ پیتے ہی فوت ہو جانا ہے تو اس کا رزق اتنا ہی ہے، اگر اس نے بچپنے میں ہی فوت ہو جانا ہے تو اس کا رزق اتنا ہی ہے، اگر اس نے جوان ہو کے فوت ہونا ہے تو اس کا رزق اتنا ہی ہے، اگر اس نے آگے ماں باپ بننے کی حیثیت میں آنا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو اس کا رزق اتنا ہی ہے، اگر اس نے بڑھاپے میں جا کر فوت ہونا ہے تو اب اس نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اس کا رزق اتنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پروسیس عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اور کیا احسان فرماتا ہے، اس تخلیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ عمل کیا کرے گا، کمائے گا کہاں سے، مرے گا کہاں پر؟ موت انسان کو وہاں لے جاتی ہے جہاں اس نے مرنا ہوتا ہے۔ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر کسی شخص نے دور دراز پنجاب کے علاقوں میں فوت ہونا ہے تو وہ کراچی میں بھلے پیدا ہو گیا، بھلے بڑا ہو گیا، اس کو جانا پڑے گا۔ اگر کسی کو فضا میں فوت ہونا ہے تو جہاز وہی پھٹنا ہی پھٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جو لکھ دیا ہے اس کو ویسا ہونا ہے۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوش بخت ہونا بدبخت ہونا لکھتا ہے کہ یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے۔ اب یہ سارے مراحل بھی ہو گئے، اب یہ پیدا بھی ہو گیا ماں کے پیٹ میں، اب یہ حرکت بھی کرنے لگ گیا، وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے، وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ماں کے برداشت کرنے کی کیپیسٹی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے، ویکنس آ رہی ہے، اس کو کھانے پینے کے اسباب بھی عطا کر دیے گئے، یہ کھاتی پیتی ہے، کچھ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، نہیں کھاتی تو پھر بیمار ہو جاتی ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اور ماں کے برداشت کرنے کی کیفیت بھی بدل رہی ہے۔ اب ایک ماں کو چاہت ہو رہی ہے کہ میرا بچہ آئے، پیدا ہو، میں اس کو دیکھوں، ایک درد ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوق اور تکلیف میں کی کشمکش میں ماں باپ دونوں کو ڈال دیا ہے تاکہ آنے والی تکلیف اس شوق میں برداشت ہو جائے کہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ باپ کو اسباب اخراجات کے، آزمائشوں کے، پریشانیوں کے، تکلیفیں یوں ختم ہو جائیں، کم ہو جائیں کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اس شوق میں، اس چاہت میں، ان ماں باپ کی کشمکش میں ایک وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بچہ کہ جس کو ایک قطرے کی حیثیت سے ماں کے پیٹ میں رکھا تھا، آج وہ بچہ باہر ایک انسان اور احسن تقویم کی صورت میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تخلیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ تخلیق کے پروسیس کے بعد اب یہ پیدا ہو گیا ہے، اب اس کی برتھنگ ہو رہی ہے، اب یہ ہو گیا، اب یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ، میں، ہماری آنے والی نسلیں سارے اسی پروسیس میں گزریں گے، سب اسی پروسیس سے گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے، بھول گیا ہے؟ میں نے تو اس کو ایک ادنا، آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو گننا شروع کریں۔ اگر کسی شخص کو احتلام ہو، کپڑے ناپاک ہوں، اس کو دھونے پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ وہی پانی ہوتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھو کر رگڑ کر نالی میں بہانے کا حکم دے دیا، لیکن یہی قطرہ اگر ماں کے پیٹ میں چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت انسان پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو جانیے، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ ناسیہ خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ان ہڈیاں، گلی سڑی ہڈیوں کو پیدا فرما دے گا۔ ارے جس رب نے نہ ہڈی نہ کچھ، کھرچ کر، رگڑ کر، دھو کر، بہانے کا جس کو بہا دیا جائے، اس سے ایک خوبصورت انسان پیدا فرما دیا ہے۔ جب اس نے اس وقت کے جب کچھ بھی نہ تھا تخلیق فرما دیا، وہ پاک پروردگار کہ اس کو ریورس کرنے میں قادر نہیں ہے، وہ قادر ہے، وہ پیدا فرما دے گا۔ اور اس پاک پروردگار عز و جل کی قدرت یہ ہے، فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا إِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا، پھر یہ جو ہڈیاں جن کی گل چکی، جن کی سڑ چکی، جن کی ہڈیاں سلامت ہیں، آج اگر قبریں کھلتی ہیں بعض نیک لوگوں کی، عاشقان رسول کی،
ہم دیکھتے ہیں آج تک پروسیس میں عاشقان رسول ہی آئے ہیں، یا صحابہ کرام آئے ہیں، یا اولیاء کرام آئے ہیں، یا صحیح العقیدہ سنی مسلمان آئے ہیں۔ آج تک کا پروسیس جو ہے ویڈیوز میں جو ہمیں نظر آیا ہے وہ یہی آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت صاف ستھرا جسم ان کا سلامت رکھے ہوئے، یہ ہو یا کوئی ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرمائے گا اٹھانے کا، انما یقول لہ کن فیکون، تو وہ اس کو فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، پھر قبریں بھی پھٹ جائیں گی، پھر سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے، اور محشر کے میدان کے لیے سب کے سب روانہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر نہ تنہا بیٹھ کر بندہ اپنے اعضاء کو دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے، کبھی اپنی داڑھی کو چومے، اللہ کا شکر ادا کرے، کبھی اپنے رب عز و جل کے احسانات کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے راستے ہیں۔ انسان اپنے آپ پر غور کرے، میں خود اپنے رب عز و جل کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ ہوں، اپنے رب عز و جل کی پھر احسانات کو یاد کرے، اور پھر یہ چیزیں، یہ جو احادیث مبارکہ آج آپ نے سنی ہیں، یہ جو آپ نے گفتگو سنی ہے، یہ اس بات کی متقاضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق لکھ دیا ہے، عمل ہمارے ذمہ لگایا ہے، لہٰذا فرض نماز ہرگز نہ چھوڑیں، نماز کوئی نہ چھوڑیں، عبادات اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات دیے ہیں کوئی نہ چھوڑیں، سارے کر گزریں، اور اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کریں۔ اے مالک، تو چاہتا تو آج میں انسان نہ ہوتا، میں خاک میں مل چکا ہوتا، کسی نالی میں بہہ چکا ہوتا، تو نے مجھے ایک عظیم انسان بنا دیا ہے، تو نے مجھے اپنا شکر کرنے والا بنایا ہے۔ پاک پروردگار مجھے اس شکر پر ثابت قدمی عطا فرما دے، اور میرا جب تو خاتمہ فرمائے نا تو مجھے ان لوگوں میں رکھنا ہے جن کو تو نے خوش بخت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔